افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے، میں یہاں پہ پولیس کی بات کر رہی ہوں، جب وہاں پہ اس طرح کے ایشو ہوں تو پھر آپ کیا سوچیں؟ یہ واقعہ ہوا ہے غازی آباد، لاہور کا علاقہ ہے غازی آباد تھانہ، ذہنی معذور بچی سے مبینہ زیادتی کا یہ معاملہ ہے، اور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او سمیت تھانے کے جو تمام نفری ہے اس کو معطل کیا، کیونکہ تھانے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پولیس بتا رہی ہے سب انسپیکٹر عمران نے مبینہ طور پر لڑکی کو گھر سے لے کر آیا اور اس کے بعد کمرے میں لے جا کر زیادتی کی۔ اہل خانہ کو بتایا کہ لڑکی ایک مقدمے میں مطلوب ہے، یہ اہل خانہ کو بتایا گیا۔ آپ سوچیں، ذہنی معذور بچی کو یہ کہا کہ وہ ایک مقدمے میں مطلوب ہے۔ اب اس میں مزید انتظامی کارروائی کی گئی ہے، لیٹس سی کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ وہ محافظ ہیں جن کے بارے میں بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس نے یہ شاہکار کیا، یہ شاہکار کیا، یہ شاہکار کیا۔ ذہنی معذور بچی کے ساتھ، کم سن معذور ذہنی بچی تھی، وہ ذہنی معذور بچی تھی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ کہاں پہ؟ تھانے کے اندر۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے مطابق ناقص نگرانی اور انتظامی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر ایس ایچ او غازی آباد، 2 سب انسپیکٹرز، 8 اے ایس پی سمیت 78 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیں گے کہ کیا کارروائی کی گئی ہے۔ بابر بتائیے گا، بڑا افسوسناک اور دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، اب کیا کارروائی کی گئی ہے؟ یہ جو جتنے کے ساتھ یہ ایس ایچ او بھی ہیں، 8 سب انسپیکٹرز بھی ہیں۔ دیکھیں صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ لاہور، پنجاب خاص طور پہ لاہور جو ہے اس کو خواتین کے لیے جنت بنا دیا گیا ہے، اور پہلے ایسے واقعہ بھی ہوئے ہیں جو خواتین سے چھیڑخانی کرتے تھے، ان کو سی سی ڈی پکڑتی تھی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی تھی۔ اب قانون کے محافظ جو ہیں وہی جو خواتین ہیں ان کی عزتوں سے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت بھی موجود ہوں غازی آباد تھانے کے بالکل باہر۔ یہاں پہ واقعہ ہوا ایک عمران جو سب انسپیکٹر ہے انویسٹیگیشن پولیس کا، وہ ایک خاتون جو معذور ہے وہ باہر کھڑی تھی، اسے لے کے آیا، نجمہ نامی خاتون ہے، وہ لے کے آیا کہ جی میں نے اس کے خلاف گدہ گری کا مقدمہ درج کرنا ہے۔ اب گدہ گری کا مقدمہ تو انویسٹیگیشن درج نہیں کر سکتی، وہ تو آپریشن پولیس کرتی ہے۔ وہ یہاں لایا، اپنے 4 نمبر کمرے میں لے کے گیا، وہاں جا کے اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بعد موٹر سائیکل پہ جا کے اس کے گھر چھوڑا۔ اس کے گھر والے مختلف تھانوں میں سے اس کی تلاش کرتے رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے، جس کے بعد ڈی آئی آپریشن لاہور جو ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ انکوائری کی۔ انکوائری کرنے کے بعد انہوں نے ایس ایچ او اور جو انویسٹیگیشن چارج ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی عملہ آپریشن کا اور انویسٹیگیشن کا ہے، تمام کو معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی خودی کچہری میں بھی وہ کہتے ہیں کہ خاتون مغرب کے بعد تھانے نہیں جائے گی، جو بھی بلائے گا تفتیشی وہ مجھے بتائیں کہ خاتون کا کوئی کام نہیں ہے مغرب کے بعد جانے کا۔ اب اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمے میں دیکھیں کہ مقدمے میں جائے وقوع نہیں بتایا گیا کہ یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے، یہ سڑک پہ تو نہیں ہوا۔ جائے وقوع تھانہ غازی آباد کا ذکر کیا جاتا، کمرہ نمبر 4 کا ذکر کیا جاتا۔ اب وہ جو سب انسپیکٹر ہے وہ خاتون کو لے کے آیا ہے موٹر بائک پہ، 4 گھنٹے اس نے تھانے میں رکھا ہے، حبس بجا میں رکھا ہے، اس کی دفعات شامل کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس طرح تو یہ کیس اسٹرانگ بن ہی نہیں پائے گا بابر، تو پھر اس پر کیا کہنا ہے اعلیٰ حکام کا؟ جی دیکھیں، 155C کا مقدمہ درج کیا ہے اور زیادتی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران سے۔ انہوں نے کہا قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، جو اس میں رہ گئے دفعات اس کو کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا، کیونکہ جائے وقوع تو اگر آپ شو کریں گے تو جج جو ہے وہ اس کو سزا دے گا نا۔ اگر جائے وقوع ہی نہیں شو کیا گیا، کیس ختم ہو جائے گا کہ یہ سڑک پہ تو نہیں واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ حبس بجا کا پرچہ رکھا جائے۔ اب تو اس کو گرفتار بھی کر دیا گیا، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ابھی تک جو عملہ ہے وہ نہ ہی انویسٹیگیشن کا آیا نیا آیا، نہ ہی آپریشن کا۔ ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ تمام جو 78 تھانے ہیں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ خواتین رات مغرب کے بعد کوئی تھانے نہیں آئیں گی، چاہے وہ ملزم ہے چاہے مدعی ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام کیا ڈی آئی بات تو پھر وہ یہ نا کہ خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن یہ جو درندے جو باہر گھوم رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اسکروٹنی یا ان کو نہیں ٹھیک کرنا، ان کو نہیں سمجھانا۔ خواتین جو ہیں بس وہ گھروں میں محصور ہو کے بیٹھ جائیں اور مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ جائیں۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا المیہ یہ کہ جس پنجاب میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، جس پنجاب کی وزیر اعلیٰ یہ بتاتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بچے اور خواتین ان کے سرخ لکیر ہیں،
اس پنجاب کے علاقوں میں تھانوں کے اندر معذور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ سب سے دل دہلا دینے پولیس کا کام ہے تحفظ دینا. پولیس میں جب اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی اور جس طریقے سے اس بچی کو گھر سے لے جایا گیا گداگری کا معاملہ بنا کر اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اب اس پر تو بہت سارے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی ٹریننگ سے لے کے پولیس میں کس طرح کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں, کس ذہنیت کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. یہ بڑا اسٹرانگ کیس بننا چاہیے. اور جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ وہ جو جگہ جہاں پر یہ کرائم ہوا ہے اس کو انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا ہے, تو یہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اگر یہ لوپ ہولز رہیں گے تو پھر یہ کیس اسٹرانگ نہیں ہو سکے گا. بالکل جی. اور لیکن مجھے افسوس اس بات پہ صدف کہ آپ یہ آج 2026 ہے یہ, اور ہم کیا بات کریں کہ لڑکیاں مغرب کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر وہ تھانے میں نہ جائیں. تو جو تھانے میں جو عملہ ہے اس کی درستگی کریں نا, اس کو ٹھیک کریں. آپ ان کو انسان بنائیں. وہ جو درندے اگر ہیں تو ان کو انسان بنائیں. یہ کیا بات ہے کہ لڑکیاں مغرب کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, تھانوں میں نہیں جائیں گی. بٹ ہمارے اعلیٰ حکام کو لگتا ہے کہ یہی سولوشن ہے. تو واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ.